غلام عباس گل صاحب پاکستان کے مشہور اسٹرالوجر ہیں. کامنٹس کے سیکشن میں لوگوں نے بہت زیادہ ڈیمانڈ کی کہ غلام عباس گل صاحب کو دوبارہ بلایا جائے. آج ہم نے کہا ان سے بات کرتے ہیں. غلام عباس گل صاحب آپ سے پہلے سوال کی طرف آتا ہوں ڈائریکٹ. گل صاحب بتائیے عمران خان کا فیوچر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کب جیل سے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ احتشام بھائی. میں نے شاید آپ کے ہی پروگرام میں پریڈکشن کی تھی کچھ کافی عرصہ پہلے. میں نے اور نیشنل ٹی وی پہ بھی یہ پریڈکشن کی تھی کہ دیکھیں جو اگست کا مہینہ ہوگا یہ لاسٹ مہینہ ہوگا جس میں عمران خان اگر بہتر ٹریک پہ نہیں آئے اور انہوں نے سیاست کو سیاست کے طریقے سے نہ کیا تو ان کے لیے اگست کا مہینہ ایسا ہوگا جس میں یہ خود بھی پریشان ہو جائیں گے, جیل چلے جائیں گے اور یہ پارٹی کو بھی توڑ بیٹھیں گے اور پارٹی نے بالکل اسی طرح بکھر جانا ہے جس طریقے سے ان کی تسبیح کے دانے بکھر جائیں گے. تو لوگوں نے بہت مذاق اڑایا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے, اور بعد میں لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کی پریڈکشن جو ہے وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی. عمران خان کے جیل جانے کا جو تھا, مجھے تو اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ عمران خان کے لیے جو برا وقت سٹارٹ ہو گیا ہے وہ جولائی اگست میں بہت برا وقت ہے اور یہ جیل چلے جائیں گے. اور میں تو دعا کرتا ہوں وہ جلد رہا ہو جائیں اور باہر آ جائیں, لیکن کچھ سیکھ جائے. اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے. اب جو ان کا ذائچہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس وقت بالکل ڈارک اس میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب جیل سے باہر آتے ہوئے کم سے کم ابھی 100 دن لگیں گے. آج سے بے شک 100 دن گن لیں اور تب جا کے وہ باہر آئیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر وہ 100 دنوں میں نہ آئیں, 100 دن بنتے ہیں دسمبر میں اور جنوری میں جا کے پورے ٹھیک. ہوتے ہیں, اور جب یہ جنوری تک اگر جیل میں رہیں گے تو پھر اگر ان 100 دنوں میں یہ باہر نہ آئے اور اس کے وقت ان کے ستارے نے موومنٹ روک لی اپنی, تو ہو سکتا ہے کہ یہ جون اور جولائی تک جو ہے یہ جیل میں رہیں. اور یہ کیوں جیل میں رہیں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنے معاملات کو یہ خود ابھی بھی جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی, اور جتنے لوگ ان کے باہر ہیں وہ ان کو بالکل مس گائیڈ کر رہے ہیں اور کوئی اچھی ان کے لیے سپورٹ لائن نہیں بنا رہے جس کی وجہ سے وہ سیاست کے ٹریک پر آ سکے. جب تک میں بار بار یہ پچھلے 8 سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں, عمران خان صاحب کے لیے میں نے بہت سارے پروگرام بھی کیے, ان کے لیے پیغامات بھی چھوڑے کہ آپ یہ مسلسل غلطیاں در غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں جس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. لیکن احتشام بھائی, ہم اسٹرالجر تو صرف بتا ہی سکتے ہیں, کسی کو کوئی فورس نہیں کر سکتے. لیکن الحمدللہ میری ساری پریڈکشن سچ ثابت ہوئی, اور تمام چینلز پہ, جن چینلز پہ بھی میں نے پریڈکشن کی ہے وہ الحمدللہ سچ ثابت ہوئی. آج بھی میں ٹھیک. کر رہا ہوں. جی. تو اب تک لوگ مجھ سے بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب ملک سے باہر چلے جائیں گے؟ بالکل نہیں جائیں گے. اور ملک سے باہر اگر عمران خان صاحب چلے گئے تو سمجھ لیں کہ انہوں نے آخری جو وار تھا اپنے اوپر کرنے کا وہ کر کے اپنی سیاست کو, ہر چیز کو, پارٹی کو دفن کر کے پھر چلے جائیں گے. اور وہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ نہیں جائیں گے. ٹھیک. اچھا غلام عباس گل صاحب, اس ٹائم جو پلانٹس ہیں ان کے کہا جا رہا ہے, میرے کچھ اور اسٹرالوجر سے بھی بات ہوئی تھی, 4 اکتوبر تک عمران خان کے لیے بہت سخت وقت ہے. آپ 100 دن کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ 4 اکتوبر تک کا کہہ رہے ہیں. آپ ان کی پلانٹس کی پوزیشن اگر دیکھتے ہیں, اکتوبر, یہ ستمبر کا ماہ ان کے لیے کیسا ہوگا, پھر اکتوبر کیسا ہوگا عمران خان کے لیے؟ دیکھیں 15 ستمبر کے بعد جو ہے 18 ستمبر سے عمران خان کے لیے نئی سختیاں پیدا ہو رہی ہیں, اور وہ سختیاں ایسی ہوں گی کہ جو بہت زیادہ سختی ہوگی. اور جو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیسے پریڈکٹ کر دیا کہ 4 اکتوبر سے حالات زیادہ ان کے لیے خراب ہوں گے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 18 ستمبر سے جو ہوں گے حالات خراب ہوں گے وہ ٹل جنوری تک خراب رہیں گے, 18 جنوری تک. اور 18 جنوری کے بعد تھوڑا سا بہتری کی طرف بہتر ہوگا, جس کی وجہ سے جو ہے اگر انہوں نے کوئی اس ٹائم کو ضائع نہ کیا تو پھر انشاءاللہ بہتری ہوگی. اور اگر انہوں نے ٹائم وہ بھی ضائع کر دیا تو پھر کوئی مشکل نہیں. ابھی تک ان کا ستارہ جو ہے وہ بہت مشکل میں ہے اور وہ مشکل ترین وقت گزار رہا ہوگا. ٹھیک.
لیکن عمران خان صاحب دوسری طرف رننگ مشینز کا کہہ رہے ہیں، ایکسرسائز کے لیے مشینز مانگ رہے ہیں جیل میں. ایک تو عمران خان کے ابھی تک ڈٹے نہیں ہوئے اندر سے، تو وہ اسی طرح اسٹرانگ ہیں، سالڈ ہیں، تو توڑ نہیں پا رہے ادارے باقی لوگ اس کو. جیل کی سختی عمران خان کو توڑ کیوں نہیں پا رہی؟ دیکھیں یہ تو بڑا سیاسی سا سوال ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ عمران خان صاحب کوئی بڑے اسٹرانگ آدمی ہے. میں نے ایک دفعہ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ عمران خان کے دشمن بہت زیادہ ہیں، تو میں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا کوئی دشمن نہیں ہے. عمران خان صاحب خود اپنی ذات کے دشمن ہیں. اگر وہ اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر ہو جائے اور جو چیزیں لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں ان کو سمجھے. اصل میں مسئلہ یہ ہے احتشام بھائی کہ پاکستان میں پہلا وزیر اعظم عمران خان آیا جس کے پاس کریم لوگ تھے، اور ایسے لوگ تھے ان کو مشورہ دینے والے. اس میں انڈسٹریلسٹ تھے، بیوروکریٹ تھے، اور بڑے اچھے اچھے لوگ تھے، فنانس کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے سب کی بات کو ضائع کیا اور اپنی ضد اور اپنی انا اور اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کے فیصلے کیے جو ان کے 100% اگینسٹ کیے اور وہ ان کو سنبھال بھی نہیں سکے. اور پھر ان کے ساتھ ایک جو مالشیا اور پالشیا ٹولہ تھا، میری ان سے بہت سارے وہ مجھ سے ذائقے بنواتے رہے کہ یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا. تو میں انہیں کہتا ہوتا تھا کہ آپ عمران خان کو اس گڑھے کی طرف لے جا رہے ہیں جہاں پہ ان کو گرانے کے بعد آپ لوگوں نے جو فائدے لیے ہوئیں گے اور پھر آپ نے رفو چکر ہو جانا ہے. اور وہی ہوا ہے، آپ کے سامنے ساری چیزیں، مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں. اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب ابھی تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، پرویز الہی صاحب ابھی تک جیلوں میں دھکے کھا رہے ہیں اور کے بعد ظاہر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ دونوں آپ کو فیوچر میں عمران خان کے ساتھ مزید کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ اب میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کا ذائچہ بنایا تھا. شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز الہی، ان کی مجبوری ہے پی ٹی آئی کے اس کے اوپر کھڑے ہونا. اب ان کے پاس اور آپشن نہیں ہے. اب وہ سزا کاٹیں یا بد دعا کھائیں، انہوں نے اسی کے اوپر وہ کرنا ہے. اور اب ان کے لیے کسی پارٹی کے لیے جگہ نہیں ہے کہ وہ کہیں پہ موو ہو سکے. اگر وہ آج بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی سیاست خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے وہ سیاست پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑ. ٹھیک ہے، آپ کو پی ٹی اے کو وہ چھوڑتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے دونوں حضرات؟ جی ٹھیک ہے. اچھا، جو باقی علی محمد خان ہے اس وقت پی ٹی اے کے ساتھ، تو ان کے پاس تو آپشن تھا پی ٹی اے پارلیمنٹیرین میں جانے کا، پرویز کھٹر کے ساتھ جانے کا. ان کا مستقبل آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، علی محمد خان صاحب جو ہے نا وہ نوجوان سیاستدان ہے. میں نے ان کا بہت پہلے ایک ذائقہ بنایا تھا اور میں نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ علی محمد خان صاحب ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لیں، آپ ڈی ٹریپ ہو رہے ہیں، اور آپ جب ٹریپ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوں گی. اور وہ کئی ٹی وی چینلز پر آ کے یہ مان چکے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. تو ایک دن کسی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے علی محمد خان صاحب سے پوچھا نہیں کہ وہ اب کیوں معافیاں مانگ رہے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ ہم تو اسٹرالجر ہیں، ہم تو بات کر دیتے ہیں، باقی جو چیزیں ہیں جو وہ خود ہی گڈ فٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ علی محمد خان صاحب بھی بہت جلد پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیں. ٹھیک. اچھا، بشرا بی بی ہیں ابھی تک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. بشرا بی بی آپ کو مستقبل میں ان کے پلانٹس وغیرہ دیکھیں، عمران خان پہ سختیاں چل رہی ہیں، مزید ساتھ دیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں؟ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سلطانی گواہ بننے جا رہی ہیں. دیکھیں، بشرا بی بی صاحبہ جو ہے یہ وہ کھڑی ہوئی نہیں ہے، وہ مجبوری بنی ہوئی ہے، وہ چھوڑ نہیں سکتی. اگر چھوڑیں گی تو وہ بہت زیادہ مشکل میں چلی جائیں گی. تو ابھی بہت ساری چیزوں کو انہوں نے لے کے چلنا ہے، اور جنہوں نے ان کو خاتون اول بنوایا تھا اور اب انہوں نے اس کو کھڑا بھی رکھنا ہے، کیونکہ ابھی پروجیکٹ عمران خان پوری طرح کلوز نہیں ہوا. تو ابھی بہت ساری چیزیں انہوں نے خود کرنی ہے جو ان کے ذمے ہے بشرا بی بی کے. تو وہ اس لیے وہاں سٹینڈ کر رہی ہیں. باقی ان کی ذات کو کوئی خطرہ نہیں، وہ بہترین چل رہی، وہ ٹھیک اپنا کام بڑی تسلی سے کر رہی. ٹھیک. اچھا، عارف الوی صاحب کا بھی ٹینیور بس ختم ہونے والا ہے. اب عارف الوی صاحب کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ وہ کہیں آپ کو جیل جاتے ہوئے دکھائی تو نہیں دے رہے صدر کے عہدے سے ہٹنے کے بعد؟ عارف الوی صاحب آپ ریٹائرڈ لائف گزاریں گے.
ٹھیک ہے، مزید سیاست میں نہیں نظر آ رہے آپ کو؟ وہ انہوں نے اب وہ سیاست نہیں کر سکتے، اب انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے، ان کی جان بخشی گئی ہے، ان کو سزا نہیں ہوئی، ان کو پتہ نہیں عمر کے تقاضے کے لحاظ سے اور عہدے کے لحاظ سے جتنی معافی مل گئی ہے یہ کافی ہے، اور مجھے بھی امید ہے کہ وہ مزید غلطیاں نہیں کریں گے۔